مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات نے کیسے کی؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تھی کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی جائے۔ وہ جنگی اور سیاسی حالات کی بنا پر اسے پورا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چاروں جانب ایک عظیم و شان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی عصر نو سے کی جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو قیمتی پتھروں سے بنوائیں۔ انہوں نے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے اور یہ خدمت انہوں نے جنات سے لی۔ چنانچہ جنات دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ 20 ہاتھ لمبا، چوڑا اور اونچا چبوترا بنا کر اس پر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس تبرکات ہیں۔ پوری عمارت 7.5 سال میں مکمل ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 30,000 مزدوروں نے کام کیا۔ برآمدے، دیواریں صنوبر کی لکڑی سے بنائی گئی۔ چندن کی لکڑی سے طولن عرضن 20 ہاتھ لمبا، چوڑا اور اونچا چبوترا بنا کر اس پر تابوت سکینہ رکھا گیا۔ ہزاروں افراد پہاڑوں سے پتھر کاٹنے پر مامور تھے۔ 1 لاکھ سنگ تراش پتھروں کو خوبصورت ڈیزائنوں میں تراشتے تھے۔ ہزاروں ہاتھی اور اونٹ پتھر ڈھونڈنے میں استعمال ہوئے۔ لال و یاقوت، زبرجد، فیروزہ اور دیگر قیمتی پتھر اور موتی سمندروں کی تہہ سے نکال کر لانے کے لیے بہت ساری جنات کی ڈیوٹی تھی۔ ناظرین اکرام، ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت بھی مل جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بہرحال جنوں نے اس کام کو مکمل کیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام، سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کعبہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے بعد 15ویں رجب المرجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔